الرحمن الرحیم، یہ اگلی سورۃ سورہ فرقان رسالت کے اسبات کے اوپر ہے، یعنی رسالت کا ثبوت اس کے اندر موجود ہے۔ پڑھتے ہیں ہم۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا اور تمام لوگوں کو آگاہ کیا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والی چیز کو، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ایک اس کا مناسب اندازہ، یعنی اس کی تقدیر بھی مقرر کی ہے۔ یہاں لفظ تقدیر آئی ہے، کون کب کہاں تک چلے گا، سورج کب نکلے گا، ہوائیں کیسے چلیں گی، قیامت کب آئے گی، پانی کی وسکوسٹی کیا ہوگی، لیکوڈ کیا ہے، گیس کیا ہے، فضا کیا ہے، آسمان کیا، زمین کیا، ہر ایک کو پراپر اللہ تعالیٰ نے رینج میں رکھا ہے۔ آپ کے اپنے جسم کے اندر ہر انسان، آپ ہوں یا میں ہوں، ہمیں معلوم ہے ہمارا بی پی شوٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کس رینج سے زیادہ ہو رہا ہے، لو ہونے کا مطلب ہے کس رینج سے نیچے ہو رہا ہے۔ ہماری باڈی ٹیمپریچر سیم ہے، ہماری فریکوینسیز اندر کی سیم ہے۔ ہم جب بلڈ کو ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری وہ تمام چیزیں جو ایک کے بلڈ میں آتی ہیں وہ سب کے بلڈ میں موجود ہوتی ہیں، رینج سیٹ ہے۔ اسی لیے جب بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے ہم بیمار ہیں، کیونکہ یہ والی چیز جو ہے یہ ہماری خراب ہو رہی ہے، زیادہ یا کم ہو رہی ہے۔ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب سے بنایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنے معبود ٹھہرا رکھا ہے، یہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، اپنی جان کا نقصان اور فائدہ بھی نہیں دے سکتے، موت اور حیات بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور کافروں یہی کہتے ہیں، مستقل ان کی یہی بات ہے، یہ گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ کے مرتکب یہ خود ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یہ بات ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر ان کا ایک اعتراض یہ تھا، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی ان نبیوں کو جن کے اوپر تم ایمان لاتے ہو ان کو بھی ہم نے ایسا ہی بھیجا تھا۔ پھر ان کا ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ ہم سے مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو کوئی خزانہ کیوں نہ اس کے اوپر اتارا گیا، یا ایسا باغ جس سے یہ کھاتا پیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو موڑ دیا کہ یہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک جادو زدہ انسان کے پیچھے تم لوگ پھر رہے ہو، کہ کیسی بھی نسبتیں اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، کیسی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تو بڑا بابرکت ہے، اگر وہ چاہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے باغات عطا فرمائے گا جو ان کے باغوں سے بہتر ہے، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ کیونکہ یہ ازبات رسول کے اوپر سورہ ہے، اس لیے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ بات یہ ہے یہ لوگ تو قیامت کو بھی جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ اور جب یہ آگ جہنم ان کافروں کو دور سے بھی دیکھے گی نا تو اور تیزی سے غصے میں بھڑکنا شروع ہو جائے گی کہ جلد میرے اندر آئے اور میں ان کو ہضم کروں۔ اور جب ان کو اس جہنم میں مشکے کس کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینکا جائے گا تو وہ اپنی موت کو ہی پکاریں گے، تو اس روز ان سے کہا جائے گا آج ایک موت تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہیں بار بار زندہ کرنا ہے اور بار بار ہمیں مارنا ہے، تو تم کئی موتوں کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے یہ انجام بہتر ہے یا جنت تمہارے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاروں کے لیے بدلہ ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پکارتے رہے ہیں انہیں جمع کر کے اس آگ میں جھونک دے گا، وہ جواب دیں گے اب اس انجام کو دیکھ کر کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے ماں باپ کو آسودگیاں عطا کی تھی، تو یہ جب آسودگیاں آسانیاں زیادہ ملتی ہیں نا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ اب یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسی اعتراضات کے سارے جواب دیے ہیں کہ جنہیں ملاقات کی توقع نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، کھاتا پیتا کیوں ہے، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن یہ ان کا کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ اب جو یہ ہمارا 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے یہ آیتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ وہ اپنی جگہ اتنا ہولناک ہے، یا یوں کہہ لیجئے اتنا عبرت انگیز ہے کہ ہم صرف یہ تذکر القرآن کے وہ حصے ہیں کہ جس کے اوپر سے ہم گزرتے بھی ہیں نا تو ہمیں کسی نصیحت اور کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود ہمیں نصیحتیں فرما رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔
اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے انہوں نے کہا ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنی آنکھوں سے ہی اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور یہ سخت سرکشی میں تھے۔ جس دن یہ فرشتے دیکھ لیں گے اس دن وہ کوئی ان گناہ گاروں کے لیے خوشی کا دن تو نہ ہوگا جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس دن تو وہ کہیں گے ہم محروم ہی محروم رہ گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر ان کے اس کو تمام اعمال کو ذروں کی طرح اڑا دیا۔ عربی میں یہ لفظ آتا ہے وَقَدِمْنَا، ہم آگے بڑھیں گے، قدم اٹھائیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے تمام اعمال کی طرف جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ٹھوکر مار کے اس کو ریت کی طرح سے اڑا دیں گے۔ ہاں، اس دن جنتیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ اور بہترین خوابگاہ ہوگی، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، اور فرشتے ایک کے بعد ایک لگاتار اترنے لگیں گے۔ اس دن صحیح طور پہ ملک یعنی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور یہ کافروں پہ بڑا یوم عسیر ہے، بہت بھاری دن ہے۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے انگلیاں کاٹ کاٹ کر کہے گا کاش میں نے رسول کے راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کس کو؟ دنیا میں جو دوست رہے ہوتے ہیں، یا تو اس سے مراد شیطان ہے یا اس سے مراد ہمارے اپنے دوست ہیں۔ دوستوں کا جو ایک انفلوئنس ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اوپر ہمارے گھر سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس نہیں تھی، آپ اس گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی چوائس نہیں تھی یہ ماں بنے یہ باپ بنے، بس آپ پیدا ہو گئے، اب آپ کو گزارا کرنا ہے اپنے گھر والوں سے۔ دوست آپ خود بناتے ہیں، سوچ سمجھ کے بناتے ہیں، ریجیکٹ کرتے نہیں یہ میرا دوست نہیں بن سکتا، یا سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو دوستوں کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک ذہنی مطابقت ہوتی ہے، اور یہی دوست اگر ہمارے اچھے ہوتے ہیں یا ہم اچھے ہوتے ہیں اور اچھے دوست ہوتے ہیں تو ہمیں نیکیوں کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ ماں باپ کے زور سے کوئی نہیں جاتا، اپنے سرکل کے زور سے جاتے ہیں، اپنے اطراف کے لوگوں سے جاتے ہیں، اور یا یہ لوگ برائی کی طرف جاتے ہیں۔ ماں باپ کبھی کسی کی برائی کے راستہ نہیں دکھاتے، وہ خود کتنے ہی برے ہوں اہل دنیا کے لیے لیکن اپنے بچوں کو برا نہیں بنانا چاہتے، لیکن اگر ان کے بچے برے بن رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کا سرکل ہے، ان کا پیئر پریشر ہے، جو وہ ان کے پیئرز ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے احباب ہیں جو انہوں نے خود سلیکٹ کیے ہیں۔ اور قیامت کے دن انسان سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کے متعلق کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی وجہ سے آج میرا دماغ خراب ہوا تھا دنیا میں، اور میں نے اس کی وجہ سے، اس کے کہے میں آ کے یا اس سے متاثر ہو کے میں نے یہ کام کیے تھے۔ اس نے مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا جبکہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پہ دغا دینے والا ہے۔ اس لفظ شیطان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے شیطان خود تو زمین پہ اتر کے آ کے آپ کے ساتھ محفلیں نہیں بنائے گا نا، وہ تو اپنے ہی کسی چیرے چاٹوں کو یا اپنے ہی دوست احباب کو آپ کے سنگت میں لے کر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو یہ آیت ہے یہ بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے، اسی امید پہ ہے نا، سارے گناہ بھی کر لیتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ اس روز رسول یہ کہے گا ہے، یہ ان قومی، میری قوم ہے، مگر اس کا جرم یہ تھا کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہجر کا لفظ ہے، ہجرت ہم کب کرتے ہیں، موو آن کب ہو جاتے ہیں، جب وہ چیز ہمیں فائدے کے لیے نہیں رہتی۔ ہندوستان سے پاکستان ہم نے ہجرت کر لی، کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کی زمین اب ہمارے لیے فائدے مند نہیں تھی، تو ہم قرآن سے بھی ہجرت کر جاتے ہیں کیونکہ قرآن ہمارے فائدے نہیں دے رہا دنیا میں۔ تو اس روز کون شکایت کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول جن پہ ہمارا بھروسہ ہے، اس روز وہ ہماری شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ہے میری قوم کہ جس نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا۔
گویا اس دنیا میں ہمارے گناہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، اللہ کو یہ بات برابر کرا رہے ہیں کہ ہم نبی کے دوست نہیں ہیں، ہم نبی کے دشمن ہیں، اور تیرا رب ہی ہدایت دینے والا اور مددگار ہے۔ اور کافر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہ اتارا گیا، ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارتے ہیں کہ آپ کے دل کو کبھی رکھیں اور آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کے سنائیں۔ یعنی قرآن کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں۔ چلیں یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بار پورا قرآن تو ہمارے آگے سے گزر جائے، لیکن قرآن کے مفہوم اتنے سادہ، اتنے ہلکے، اتنے آسان، اتنے سطحی نہیں ہیں کہ اس کے اوپر سے ایسے گزرا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بیان کر دیں گے۔ یہ سوالات لایا کرتے تھے مشرکین، منافقین، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا یہ لوگ اپنے منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہی بدتر مکان اور گمراہ تر راستہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا۔ اس کے بعد یہاں سے ہمارا قصہ شروع ہوتا ہے عادیوں کا، سمود کا، ان کے کنوؤں کا، اور ان بستیوں کا جہاں پہ عذاب کی بارشیں برسائی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قصہ یہ پورا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ کیٹیگری ہے انسانوں ہی میں سے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو سب سے اونچا رکھنا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے، بس بات ختم، آگے اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے رسول کی چاہت سے زیادہ اپنے نفس کی پوجا ہے ہمارے پاس۔ کوئی چیز کا دل چاہ رہا ہے تو کر گزرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو ناپسند ہے، رسول کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اے نبی، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سننے اور سمجھنے والی مخلوق ہیں؟ یہ تو چوپائے ہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ بڑے، بھٹکے ہوئے لوگ۔ چوپایوں کو پھر اپنا راستہ پتہ ہے۔ گائے کبھی بھی گوشت پہ منہ نہیں مارے گی، وہ گھاس پہ ہی مارے گی۔ اسی طرح جو حربی وورس ہوگا وہ حرب پہ جائے گا، جو کارنی وورس ہوگا وہ گوشت پہ جائے گا۔ لیکن یہ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے کی تذلیل کرتا ہوا ان چیزوں کے اوپر منہ مارتا ہے جو انسان ہونے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ اس کی مزاج کی کیفیت ہو، دل کی کیفیت ہو، روحانی کیفیت ہو، جسمانی تقاضے ہوں۔ وہ ایک گندگی سے، اپنی نجاست سے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پہ ہے۔ نبی آپ اس خیال میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ نرے چوپایوں سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں۔ ایسا عجیب سی آیت ہے نا کہ ام تحسبوا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ ان اکثرهم یسمعون اور یعقلون، سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ سوائے کالانعام چوپایوں کے، بل ہم اضل، اس سے بھی برے ہیں۔ اضل سبیلا، یعنی راستہ پکڑنے میں ان سے بھی برے ہیں۔ یہ نفس کے غلام ہیں۔ جتنے بھی معبود اس دنیا میں آسمان کے نیچے پوجے جا رہے ہیں، ان میں جو بدترین معبود ہے وہ نفس ہے، بدترین معبود، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کا ارتکاب کرتے ہیں، اس میں جو اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے، تو ان کو یہاں پہ جانور سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح سایوں کو ہم بڑھاتے اور لپیٹتے ہیں، اور ہم نے آفتاب کو اس پہ دلیل بنایا کہ آفتاب یعنی سورج جو ہے وہ دن کا بڑھنا اور چڑھنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یعنی غروب کر دیتے ہیں۔ رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، نیند کو راحت بنا دی، دن کو کھڑے ہونے کا سبب بنا دیا۔ اب یہ دیکھیے ایک نیچر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات تمہارے لیے آرام کی ہے، ہم نے یہ بھی الٹ دیا۔ ہم تو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ ادھر جانور تو اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ نے کسی جانور کو جس کی کہ سرشت میں رات کو جاگنا ہے، جیسے کتا ہے وہ رات بھر جاگتا ہے، چوکیداری کرتا ہے یا جو بھی کرے، اس کے علاوہ ساری مخلوق سو جاتی ہے۔ آپ جس ایریے میں رہ رہے ہو رات ہو گئی ہے تو سورج بھی گیا، اس کے علاوہ چرند پرند سب خاموش۔ وہ آپ کو موقع دے رہی ہے پوری کائنات کے آرام میں کر لو، سکون اختیار کرو۔ آپ کو وہ نیند زیادہ اچھی لگتی ہے جو شور شرابے میں ہو، یا وہ نیند جو سکون کی نیند ہو؟ تو سکون کے لیے ماحول کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
پردہ ہو گیا، گہرائی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، چرند پرند جانور بولنے بند ہو گئے، سب خاموشی ہو گئی، آسمان سے سکونت نازل ہو رہی ہے، واپس ہو جاؤ۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کی، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ کی باڈی ساری انرجی کو پریزرو کر کے بیٹھتی ہے۔ یہ آدھی موت کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں یہ پوری انرجی کو یہاں پہ دوبارہ ریسٹور ہونا ہے۔ اگر اس وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، تو ہماری باڈی کی شدید نقصان پہنچتا ہے، اس کو شدید نقصان۔ اور اگر سورج کے ابھرنے کے ساتھ ہم سونے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی رد دی جاتی ہے۔ عموماً ہمارا پورا جو لائف سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا ہے۔ ہم راتوں کو جاگنا پسند کرتے ہیں اور دن کو سونا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جو دن بھر گدھوں کی طرح کام کرے اور رات کو مدہوشوں کی طرح سوئے، ایسے کہ اس کی نمازیں نکل جائیں، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو نیچر کے خلاف جائیں۔ جب سورج اٹھ رہا ہو تو آپ سونے کی تیاری کریں، اور جب سورج ڈھل رہا ہو تو آپ اٹھنے کی تیاری کریں۔ 100 بیماریاں آپ کو ویلکم کریں گی، 100 پریشانیاں آپ کو ویلکم کریں گی، 100 بے برکتیاں آپ کو ویلکم کریں گی، 100 نحوستیں ویلکم کریں گی، مگر ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اور وہی ہے جو رحمت کی بارش سے پہلے ایک خوبصورت ہوائیں بھیجتا ہے اور آسمان سے پاک پانی کو برساتا ہے، پھر مردہ شہر کو زندہ کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ بار بار اپنی بیانات اس لیے کرتا ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، مگر اس کے باوجود لوگ ناشکری کرتے ہیں، یعنی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ نے شکر کرنے والا ہمیں بنایا کہ اللہ نے ایسا وقت ہمیں دیا جس میں ہمیں اٹھ جانا چاہیے تو ہم سو جاتے ہیں، اور جب ہمیں سو جانا چاہیے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ہر بستی میں ڈرانے والے کو بھیجا، اے نبی آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیے، اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے۔ قرآن میں اتنی دلیلیں ہیں کہ آپ کسی بھی ایتھسٹ کو، ایگنوسٹک کو، کسی بھی ایسے شخص کو ان دلیلوں کے ساتھ ہرا سکتے ہیں، بشرطیہ کہ ہمیں اس کا علم ہو۔ سمندر آپس میں ملا ہے۔ آج یہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ ایک طرف کھارا ہے، ایک طرف میٹھا ہے، اس کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے۔ اور حقیقتاً غوطہ خوروں نے جا کے اور سمندر کے اوپر تحقیق کرنے والوں نے جا کے دیکھا کہ نظر نہ آنے والی ایک باریک جھلی ہے۔ آپ لوگ اکثر گوشت کو پکاتے ہیں، آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا گوشت کے اوپر ایک باریک سی جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے ایک پورشن کو دوسرے پورشن سے علیحدہ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ والا گوشت اس جگہ کا، یہ والا گوشت اس جگہ کا، اور بیچ میں وہ باریک سی جھلی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سمندر میں بھی ایک طرف نمکین ہے اور ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور اس کا رنگ بھی مختلف ہے، اور بیچ میں اس کے مطلب سطح سے لے کے اور اس کی نیچے تک ایک باریک سی جھلی ہے جس کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں مگر اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے خصوصیات کے ساتھ۔ آگے فرمایا، اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب والا اور سسرالی رشتہ داروں والا بنایا۔ رشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ سورہ فرقان کے اندر، سورہ نور کے اندر ہم گھر کے متعلق باتیں کو سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان۔ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی فائدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آپ ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے سوائے اس چیز کے کہ یہ لوگ راہ راست کے اوپر آ جائے۔ آگے زمین اور پیدائش کے بارے میں بات فرمائی کہ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، پھر خود بھی وہاں پہ مستوی ہوا، یعنی بیٹھا۔ وہ رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی بھی جاننے والے سے ہم پوچھ سکتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم الوحی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کون رحمان؟ یعنی یہ اتنے زیادہ عناد میں اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت ان کے نفرت میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنایا، اس میں آفتاب بنایا، اس کے اندر چاند بنایا، رات اور دن کو ایک دوسرے کے ساتھ لگایا۔ اب یہ ہمیں پوری بات لونر کیلنڈر کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور سولر کیلنڈر کی بھی۔ ایک وہ ہے ہمارے مہینوں کی تعداد جو چاند پوری کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو سورج پوری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان میں چاند اور سورج دونوں رکھے، دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے والا بتایا، کبھی وہ دونوں آپ کو ایک ساتھ نظر نہیں آئیں گے۔ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرے اور وہ سمجھے کہ دن اور رات کا آنا جانا انہی دونوں کی وجہ سے، سورج اور چاند کی وجہ سے۔ آگے سورہ فرقان کا کلائمیکس ہے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔
اب ایک وہ بندے تھے جن کے بارے میں شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا حربہ چلاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو وہ ان کے بندے کون ہیں، ان کی یہاں خصوصیات آ جاتی ہے۔ رحمان کے بندے، عباد الرحمن، اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ کس بات کی اکڑ ہے بھائی؟ پیسے کی ہے تو وہ بھی اس کا دیا ہوا، حسن ہے اس کا دیا ہوا، صلاحیت اس کی دی ہوئی، عقل اس کی دی ہوئی، زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے جھگڑتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہمیں اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں کرنی ہی نہیں ہے، ہمیں یہ الجھاوے سننے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں ہم کو ہمارے اصل مقام سے دور لے جائیں گی۔ اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے، یعنی ایک کردار سازی ہو گئی، اس کے بعد دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سجدے اور قیام میں وہ راتیں گزارتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب جہنم سے دور رکھ، بے شک وہ ٹھہرنے کے لحاظ سے وہ جہنم بدترین جگہ ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، نہ تبذیر کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، ان کے درمیان معتدل رہتے ہیں، نہ جہاں ضرورت ہے وہاں کنجوس بن جاتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پہ اسراف نہیں کرتے۔ کتنی لمیٹڈ اور کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے کہ زندگی گزارنے کے لیے، عباد الرحمن بننے کے لیے بھی یہ چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عباد الرحمن بننے کا مطلب یہ ہے کہ عمرے حج کرو، نمازیں پڑھو، طواف کرو، زکوٰۃیں ادا کرو، داڑیاں رکھ لو، پردے کر لو، واعظ و نصیحت کر لو۔ ہم نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ خرچ کرتے وقت بھی ہم عباد الرحمن بن سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کے معبود کو نہیں پکارتے، اور جس شخص کو، جس ذات کو قتل کرنے کو منع کیا، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے، اور جو کوئی ایسا کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور ذلت اور خواری کے ساتھ وہ پیش ہوگا۔ ہاں، وہ لوگ جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لیں، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ توبہ کے بعد کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے کہ اگر انسان سوچ سمجھ کے توبہ کرے، توبۃ النصوح، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ بھی عباد الرحمن کی خصوصیت ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، جب ان کے اوپر کلام الہی سنایا جاتا ہے تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گر جاتے، بس ہم نے سنا ہے، بس ہمارے بڑوں نے کہا ہے، ہم نے سن لیا، اس کے بعد غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو یہ یہاں پہ بات کہی گئی لفظ چیز، ہوتا ہے زندگی میں، آپ خود تو لفظ سے بچے ہوئے لیکن کبھی انوالو ہو جاتے ہیں، کبھی وہاں سے گزرنا ہو جاتا ہے، تو آپ بزرگانہ طریقے سے گزریے۔ کیا ضرورت ہے آنکھیں پھاڑ کے اس چیز کو دیکھنے کی جو لغو ہے، اور کانوں سے سننے کی جو لغو ہے، یا اس میں انوالو ہونے کی، بولنے کی۔ اور اس کے ساتھ وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے آزمائش نہ بنا، ہمارے لیے عذاب کی وجہ نہ بنا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اللہ ان کے صبر کے بدلے، اپنے آپ کو تھامے رہنے کے بدلے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بدلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت کے بالا خانے دے گا جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی اچھی اور عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے ہو، اب عنقریب اس کی سزا تم کو چمٹنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اللہ کے احکام کے اوپر، اپنے رب کے احکام کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، نفس کی اکساہٹوں سے بچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، یا ہماری سورہ فرقان بھی مکمل ہو گئی۔ آج ہم سورہ شعراء کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ سورت کے نام سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شاعروں کے اوپر ہے، یعنی اس میں کسی شاعر کا قصہ نہیں ہے، لیکن ایک آیت میں شاعروں کی طبیعت اور ان کے اشعار کی کیفیت بتائی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ شعراء ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ اللہ کے احسان ہے، اور اس احسان میں سب سے بڑا احسان اس کا قرآن کریم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ نبیوں کا ذمہ قرار دیا ہے، رسولوں کا ذمہ قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو انسانوں تک پہنچائیں، دیگر عوام الناس تک پہنچائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنی بھرپور کوشش بھی کی ہے، کہیں پر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ اپنی جانیں کھپائی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کھو دیں، ہلاک کر دیں اس بات کے اوپر اللہ یکون مؤمنین کہ کاش کہ یہ لوگ ایمان والے ہو جائیں۔ اور ہم نے سورۃ طٰہٰ میں بھی پڑھی تھی یہ چیز کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کے وہی رویے، ان کا وہی طرز کہ نبیوں اور رسولوں کو جھٹلائیں اور ہدایت سے اعراض کریں۔ یہ پوری صورت میں مختلف نبیوں کا ذکر آتا رہے گا، اور یہ 3 صورتیں پھر ایک بنچ کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، شعراء، نمل اور قصص، یہ 3 صورتیں ایک ساتھ بنچ کی صورت میں آتی ہیں، اور اس میں بھی نبیوں کے قصے تواتر کے ساتھ ہیں، اور ہر جگہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بھی قصے کو ریپیٹ کرتا ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، متعدد بار، ہر بار اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم دور ترجمے سے گزر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ ریپیٹیشن لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی چیز کہ ہم ان آیتوں کو جلدی جلدی پڑھ کے جا رہے ہیں کہ جہاں یہ قصے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انبیاء کے قصوں میں سے 10 سے 68 تک، یعنی دوبارہ آیت نمبر 10 سے 68 تک یہ قصہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا، اور باقاعدہ ڈائلاگس چلتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے فرعون نے احسان جتایا کہ اے موسیٰ کیا تو وہی نہیں ہے جو چھوٹا سا تھا، بچہ سا تھا، ہم نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور پالا اور پوسا اور بڑا کیا۔ اب 10 سے لے کے 68 تک کا ترجمہ آپ آرام سے خود ہی گھر میں پڑھ لیجئے گا، لیکن یہاں اس کا جس سمجھ لیجئے کہ یہ ایک مکالمہ ہے، ڈائریکٹ مکالمہ ہے۔ ہم نے تمہیں پالا، احسان کو یاد کرو۔ تو موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ کیسا احسان، قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، پوری ہماری قوم کو تم نے غلام بنائے، یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اولو الالباب ہے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کتنا ہی کھلا لیں، پلا لیں، عیاشی دے دیں، لیکن یہ جو غلامی کی زندگی ہوتی ہے نا، جو ہم اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اور اپنے طور پہ اپنے آپ کو گرو نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کسی کے محتاج رہتے ہیں، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا ذلت کا عذاب ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم پہ تو ایک اور الزام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے ایک کو قتل کر دیا تھا، قبطی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ غلطی سے ہوا تھا، تم نے تو جتنے قتل کیے، تم نے جتنی بری طرح سے حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے یا ان کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی پیدائش کے زمانے میں اس نے کس طرح سے اپنے نجومیوں کے کہے پر ہزاروں لڑکے قتل کیے تھے، تو یہ تو مجھ سے غلطی سے قتل ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے استہزاء کیا کہ یہ رب العالمین کون ہے بھائی، یہ تو ہم پہلی دفعہ نام سن رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف دیا جو ارض اور سما کا مالک ہے، اور پھر اس کے بعد معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے درباریوں کو معجزات دکھائے، جس کے اوپر ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ جادوگر ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے بعد فرعون کی دھمکیاں شروع ہوئیں اور بنی اسرائیل آخرکار مصر سے نکلے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اس سمندر کو پھاڑا، اور وہاں سے یہ قافلہ تو نکل گیا مگر فرعون کا قافلہ غرق ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 104 تک مستقل حضرت ابراہیم کا قصہ چلے گا، اور انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو جس طرح بت پرستی سے روکا، جس حکمت سے، جس طرح سے انہوں نے بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا، بڑے بت کے آگے رکھ دیا کلہاڑا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو ایک سوچنے کا موقع دیا کہ سوچیں تو صحیح، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو اپنے لیے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا، مگر چونکہ وہ اپنے باپ داداؤں کے دین کے اوپر چل رہے تھے تو لہٰذا انہوں نے یوں کہہ لیجیے ضد میں، عناد میں آ کے کوئی بات نہیں مانی۔ اور یہ کیوں طریقے بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا یہی عناد تو ان کے کام آ گیا تھا، ان کے آڑے آ گیا تھا، ورنہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے نا اچھی طرح سے، لیکن یہی عناد ان کے سامنے آ گیا تھا کہ در حقیقت یہ چونکہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو اس سے جھگڑا کرو۔ اس کے بعد
یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اور یہ پورا ہمارا چلتا ہے کہ وہ خالق ہے، ہادی ہے، رازق ہے، شفا دینے والا ہے، موت اور زندگی دینے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ پورا 78 سے 87 تک چلتا ہے۔ جی، آیت نمبر 78 سے یہ دعاؤں کا سلسلہ، یہ 5 دعائیں جو حضرت ابراہیم نے مانگی اور فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے نہ صرف پیدا کیا بلکہ میری راہبری بھی کی، میرا رب بھی بن کے دکھایا، مجھے کب کس موقع پہ کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سجھایا۔ والذی ہوا یطعمنی و یسقین، وہ مجھے طعام بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے اور پلاتا بھی ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جس وقت وہ میں مرض میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بیماری میں، تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جب میں مر جاؤں گا تو وہی مجھے زندہ بھی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ والذی اطمع، کہ میں یہ طمع کرتا ہوں، میں یہ خواہش رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا جس دن آخری دن ہوگا، جس دن قیامت کا دن ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے، صالح لوگوں سے جوڑ دے، ملا دے۔ دعاؤں کا ہماری زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مانگی جائیں، پڑھی نہ جائیں۔ جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، وہ ساری ہماری کردار سازی کی دعائیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہو جائے، وہ بھی ہو جائے گی، وہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پل صراط پہ راستہ آسان کرتے، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس شخص کے لیے نہیں ہو سکتا جو دعائیں پڑھتا ہو اور اس دنیا میں اپنی کردار سازی کے اوپر توجہ نہ دیتا ہو۔ تو یہاں پہ فرمایا مجھے قوت فیصلہ، یہ بہت بڑی وزڈم ہے نا، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر جو پچھتا رہے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ غلط فیصلوں پہ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے استخارے کا، اسی لیے حکم ہے ان دعاؤں کا کہ جب ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے فیصلے میں وہ اثرات ڈال دے جو آگے ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اور پھر یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر میرے جانے کے بعد پچھلوں میں، یعنی میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں خیر کا رکھیے گا۔ کوئی میرے جانے کے بعد مجھے برے نام سے، برے القاب سے نہ پکارے، کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا اس دنیا سے گئے یہ لوگ، خس کم جہاں پاک نہ کہے، بلکہ یاد کرے کہ وہ خلا جو چھوڑ کے گئے وہ فل نہیں ہو سکتا، وہ جو کام چھوڑ کے گئے وہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو فرمایا میرا ذکر میرے بعد میں آنے والوں میں اچھے نام کے ساتھ برقرار رکھ، اور وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے وارث بنا نعمتوں والی جنت کا۔ اور پھر یہ جو اگلی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان کو منع نہیں کیا گیا تھا کہ اپنے مشرک باپ کے لیے تم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی دعا کر لی کہ وغفر لی ابی، کہ میرے باپ کو بھی بخش دیجیے، انہ کان من الضالین، وہ بھٹکے ہوئے میں سے ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا کہ آپ مشرکین کے لیے ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے یہ دعائیں کی، وَلَا تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیے گا کہ جس روز سب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن کام نہیں آئے گا، نہ مال اور نہ اولاد فائدے مند ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صرف وہ شخص کامیاب ہوگا جو بے عیب دل لے کر آیا۔ یہاں پہ آیا ہے من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ قلب سلیم کے اوپر ہمارے بزرگان دین نے اتنی ماشاءاللہ لمبی تحریریں اور بحثیں کی ہیں کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پورے جسم میں جانے کے بجائے، ظاہر ہے وقت کا تقاضا نہیں ہے، ہم صرف ایک نقطہ اپنی زندگی میں ڈال لیں کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے بھی خلاف کوئی غبار ہے تو وہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ایک ضمانت یہ بھی رکھی ہے کہ تم قلب سلیم لے کر آؤ گے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد آ رہا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اور جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ تو ایک صحابی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے تھے، ان کے ساتھ رہے 2 دن 3 دن 4 دن قیام کیا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اس شخص میں ایسی کیا خاص بات ہے، عام سے ہی ہے، بالکل عام سے، صبح اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، دوپہر میں کھاتا ہے، سوتا ہے، رات میں سو جاتا ہے۔
کوئی ایکسٹرا آرڈنری میں نے اس کو محنت کرتے کام کرتے ایسا نہیں دیکھا جو قابل ذکر ہو، جس پہ اللہ کے رسول نے یہ بشارت دے دی ہو۔ اور پھر جب یہ بات انہوں نے ان صحابی سے کہی تو انہوں نے کہا ہاں ویسے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، مگر میں اب رات کو سوتے وقت اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، کوئی گرج نہیں رکھتا، کسی کے خلاف بغض، کوئی پلاننگ، کوئی گندگی نہیں رکھتا، کیونکہ رات کو سوتے وقت ہمیں نہیں معلوم، ویسے تو دن میں بھی نہیں معلوم، لیکن وہ جو آدھی موت ہے اس کے بعد ہو سکتے ہماری پوری موت ہو جائے۔ تو فرمایا جو قلب سلیم لے کر آئے، صاف مضبوط سلامتی والا دل، فرما برداری والا دل، تو یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا۔ قریب قریب کچھ بھی گندگی ہو رہی ہو، ہم اپنے گھر کی مثال لے سکتے ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ حقیقتاً کسی کے گھر میں جانے کے لیے کچرا پھیلان کے جاتے ہیں، گندگی پڑی ہوتی ہے، نالے بہہ رہے ہوتے ہیں، گٹر ابل رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے پھیلان کے جاتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو چمچمارا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اس بات کا بہانہ نہیں تراشتا کیونکہ باہر بھی گندگی ہے، اس لیے میں نے گھر بھی گندہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کے باہر جتنی گندگی ہے، معاشرے میں جتنی بھی گندگی ہے، لیکن جب ہم اپنے دل تک پہنچیں تو ہم اپنے دل کو تو کم از کم صاف رکھ سکتے ہیں، جیسے اپنے گھر کی طرح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں وہ جہنم کے بارے میں اور ابلیس کے لشکروں کے بارے میں آ رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ گمراہ اور راہیاب برابر نہیں ہوتے۔ اس روز ان گمراہوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی سچا غمخوار دوست نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ لوگ بھی حسرتیں کریں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر جانے کو اس دنیا میں ملتا، آیت نمبر 102 میں، تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ان کے لیے ایک نشانی ہے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ کا پروردگار غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہماری حضرت نوح کا قصہ شروع ہوتا ہے جو آیت نمبر 105 سے 122 تک چلے گا۔ 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 سال بڑی لمبی ہوتی تھی عمریں، اور یقیناً 950 سال کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی شروع کر دی تھی، جب اپنی بلوغت کو پہنچے ہوں گے، حکمت کو پہنچے ہوں گے، جب شروع کی ہوگی نا۔ تو عمر کا اندازہ لگائیے کہ کتنی عمر ہوگی، اور یہ نہیں کہا کہ ان کی عمر 950 سال تھی، تبلیغ 950 سال کی ہے، اس کے بعد بھی جیے ہوں گے۔ اس کے باوجود قوم نے ٹھکرایا، آپ نے حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور اس کے بعد وہ لے کر نکلے سارے لوگوں کو بٹھا کے، جو فرمانبردار تھے ساری مخلوق کو بٹھا کے، اور ان کے پیچھے قوم غرق ہو گئی۔ اس کو ہم نے پورا ڈیٹیل سمجھا تھا کہ کس طرح سے زمین سے بھی پانی ابلا اور آسمان سے بھی پانی گرا، جبکہ وہ جگہ پانی کے لیے نہیں تھی، کشتی چلانے کی وہ جگہ ہی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا، ان کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تباہی سے بچا لیا۔ اس کے بعد حضرت ہود کا قصہ شروع ہوتا ہے جو 123 سے 140 تک جائے گا۔ یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قوم عاد اس کے بارے میں ہم آخری بالکل پاروں میں بھی پڑھیں گے۔ یہ اتنی طاقتور قوم تھی، جسمانی قوت کی میں بھی زیادہ تھی، اور عمر کی بھی بہت طوالت تھی، بہت لمبی لمبی عمر تھی، اور خوشحالی کے اعتبار سے بھی ایک نمایاں قوم تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے مثل کوئی اور قوم بنائی ہی نہیں۔ یہ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، اور کیا ٹیکنالوجی تھی کہ ایک ہی پہاڑ کو تراش کے یہ اس کو بنا لیا کرتے تھے، مگر یہاں کے لوگوں نے اتنی عیاشیوں اور اتنی نعمتوں کے باوجود دعوت ایمانی کو ٹھکرایا، تو ان کا انجام بھی سوائے عذاب کے اور کچھ نہ تھا۔ آیت نمبر 141 سے 159 تک حضرت صالح کا ذکر ہے۔ ان کے پاس بھی مادی وسائل کی فراوانی تھی، اور ان کو امن اور تحفظ بھی حاصل تھا۔ اتنے زیادہ مال اور وسائل اور طاقتیں تھیں کہ قریب قریب کے جتنے دشمن قبائل تھے اس سے یہ معمون تھے، یعنی امن میں تھے، کوئی ان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، مگر ناشکری اتنی زیادہ تھی ان کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناشکرے لوگوں کو زلزلوں سے ہلاک کیا۔ یعنی وہی ان کے جو مسکن تھے، جو ان کے لیے عیاشی کا اور آرام کا ذریعہ تھے، وہی ہل ہل کے انہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ زلزلے سے چیز نیچے کے اوپر اور اوپر سے نیچے ہو جاتی ہے۔ تو یہ امانت دار رسول تھے، اور بار بار ہر رسول نے یہی بات کہی، جیسے آیت نمبر 109 میں ہے کہ میں تم میں سے کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ جو بھی لوگ آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے لگے ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے بدلے کے بدلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہ آپ کچھ پے کریں گے اور وہ آپ کو
یہ بہترین چیز دیں گے۔ لیکن جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری آخرت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں تو اس بات پہ بھی ہوں کہ وہ ہماری آخرت کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی آخرت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی آخرت کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کا خوف رکھو، میری فرما برداری کرو، اور اسی طرح سے انہوں نے جواب دیا، کیونکہ نبیوں اور رسولوں کے فالوورز کم بھی ہوتے تھے اور وہ طبقے سے ہوتے تھے جو پسا ہوا طبقہ تھا، کیونکہ جو عیاش طبقہ تھا ان کو تو اسی سسٹم سے بہت ساری عیاشیاں مل رہی تھیں، سہولتیں مل رہی تھیں۔ جو پس رہا تھا طبقہ وہ چھوٹا طبقہ تھا، یعنی وہ جن کے پاس مال و اسباب نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کی قوم نے کہ سرداروں نے بھی کہا کہ آپ ان رذیل لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے تو شاید ہم آپ کی کوئی بات سن بھی سکیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نجات دی ان سے۔ اور یہ لوگ جو یہ بطور کھیل تماشا عمارت بناتے تھے، مضبوط محل تعمیر کرتے تھے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو سختی سے جبار بن کے ہاتھ ڈالتے تھے، کسی کو معاف نہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 179 تک حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے، جو ایک شہوت پرستی میں مبتلا تھے۔ یہ اپنے ہی جنس کے پیچھے جاتے تھے، لواطت سے، اسی طرح سے جیسے آج آپ ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں، ان چیزوں میں ان کو نشہ تھا، ان چیزوں کا ان کو طلب تھی، اور بار بار منع کرنے کے باوجود حضرت لوط کے یہ یہی عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند فرشتوں کو بھیجا جن کے پیچھے یہ آئے، اور جب وہ ان کے اوپر عذاب کی کیفیت آئی تو حضرت لوط تو آگے نکل گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ گئیں، جو آگے ہم دیکھیں گے۔ یہاں سے ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سورہ نور میں پڑھ کے آئے کہ نبیوں کی بیوی تو ایسی نہیں ہوتی جن کو کردار خراب ہو، تو حضرت لوط کی بیوی بھی کردار میں خراب نہیں تھی، انہوں نے یہ سارے گندگیوں میں وہ انوالو نہیں تھی معاذ اللہ، بلکہ یہ حضرت نوح کا ساتھ دینے والی نہیں تھی، یعنی برائی پہ ٹوکنے والی نہیں تھی، اور برائی کے لیے کمر بستہ ہونے والی نہیں تھی کہ یہ اب برائی نہیں ہوگی، بلکہ خاموش رہنے والی، یا کہہ لیجیے انہی کو سپورٹ کرنے والی تھی کہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ وہ بھی پیچھے رہ گئی اور حضرت لوط اپنے ایمان والوں کے ساتھ آگے چلے گئے، اور پیچھے سے آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور ان کا بھی وہی انجام ہوا جیسے اور قوموں کا ہوا۔ اس کے بعد حضرت شعیب ہیں، ان کے اندر کیا، ان کی قوم کے اندر کیا مسئلہ تھا؟ وسائل ان کے پاس بھی بہت زیادہ تھے، مگر ان کا مسئلہ یا ان کی کمی جو تھی نا وہ حقوق العباد کے اندر تھی، لوگوں کے حق پورے نہیں ادا کرتے تھے، لوگوں کے جو معاملات ہیں حقوق و فرائض کے اس میں یہ بہت ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں سے آگ بھیجی اور وہ زمین پہ ان کے اوپر زلزلے آئے اور یہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اچھا، یہ سب سارے واقعات جب ہم نے پڑھ لیے، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آج ہماری قوم میں یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ نبیوں میں تو ان تمام پچھلے نبیوں میں ایک ایک برائی تھی، کوئی کم ناپ تول کرتا تھا، کوئی لواطت پہ تھا، کوئی حقوق العباد نہیں عطا کرتا تھا، لیکن یہاں پر آج اس امت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں ساری برائیاں موجود ہیں۔ تو سوچیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کس قدر مستحق ہوئے بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور اس کے باوجود، یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دوبارہ سے ریوائول کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دردناک عذاب ان کو دیے جاتے ہیں، وہ عذاب ان کو کہیں سے بھی آ جاتے ہیں، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ مہلت دی جاتی، تو یہی تو عذاب کی جلدی مچا رہے تھے۔ یہ عذاب کی جلدی مچانا زبان سے نہیں ہوتا، یہ عذاب کی جلدی مچانا اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ ہم برے اعمال کریں گے تو سمجھے اتنی تیزی کے ساتھ ہم گویا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اب عذاب جلدی لے کر آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اپنے کرتوتوں میں آگے بڑھتے جائے، اور پھر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، هل انبئکم، میں تمہیں بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، شیاطین کس پر اترتے ہیں۔ اب یہاں پہ فرمایا ہر جھوٹے گنہگار پہ۔ جھوٹا وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کو حق کے راستے پہ نہیں لگاتا، اس کی زندگی ہی جھوٹ ہے، وہ زبان سے بولے نہ بولے مگر اس کی زندگی پوری جھوٹ ہے۔
اگر کوئی سنی سنائی بات اس کے کان میں پہنچ جائے تو پہنچ جائے، ورنہ اکثر ان میں سے جھوٹے ہیں، شاعروں کی پیروی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ یہاں یہ بات واضح کر دی وَالشُّعَرَاءُ کہ وہ شعراء کہ جن کو تم دیکھتے ہو غاوون، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جیسے کہ تم شاعروں کو دیکھتے ہو ایک بیابان سے دوسرے بیابان نکل جاتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی شاعری یہاں وہ مذمت کی جا رہی ہے اور شاعری کی جو لفظ شاعری ہے، جو آپ کو اپنے ذہن کی جو وسعتیں ہیں اس سے نکال کے بڑی بند کوٹری کے اندر لے آتی ہیں۔ بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن کو کھولتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر شعر شاعری ہمارے لسٹ میں ہی اضافہ کرتے ہیں، ہمارے خواہشات نفس میں ہی اضافہ کرتے ہیں۔ 99.9% تو عورت کی ایک خوبصورتی بیان کرنے میں گزار دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ عشق اور عاشقی میں گزار دیتے ہیں۔ چند ہی شاعر ایسے ہیں جو ہمیں حقیقت سے روشناس کراتے ہیں، حقیقی منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا ان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ بڑے بھڑکتے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارے جذبے بھی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان جن لوگوں پہ اترتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان پہ اترتے ہیں، گناہ گار پہ اترتے ہیں، شاعروں پہ جو بے مقصد لغو بات کی شاعری کر کے قلابے ملاتے ہیں، یہاں سے وہاں نکل جاتے ہیں۔ ایسی کوئی عورت دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی جس کی گردن جو ہے وہ ہرن کی طرح ہو، نہیں آنکھیں ہرن کی طرح ہوں، گردن سراہی دار ہو اور اس کی چال ہرنی جیسی ہو، ایسی کوئی پائی نہیں جاتی ہے۔ اور اگر آپ اسے ویژولائز کریں تو خاصی خوفناک عورت بنتی ہے کہ جو آدھی جانور ہے آدھی انسان ہے۔ تو ہم سب انسان ہیں، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو یہ حسن پرستی آتی ہے اس سے عام لوگوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ عام شکل و صورت والے لوگ کہاں جائیں گے مجھے بتائیے؟ انسان کو اس کے ظاہری حلیے سے پہچاننا، اس کی خوبصورتی کے اوپر مرنا اور خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ شاعروں کا کام ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے کرائٹیریا رکھ کے کہ انسان کو ذلت دی جاتی ہے، اسے بے عزت کیا جاتا ہے کہ گویا تمہاری شکل صورت جو ہے اسی وجہ سے ہم تمہیں کوئی مقام دیں گے، اس کے علاوہ جو تمہارے دل میں، جو تمہارے ذہن میں پاکیزگی ہے، جو تمہارے دل میں نور ہدایت ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا اس شخص کو جو تقوی میں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت بلال حبشی کو، آج ہمیں کتنی محبت ہے حضرت بلال حبشی سے، حالانکہ ان کا حلیہ کیا بتایا گیا؟ موٹے ہونٹ والے، کالے رنگ کے، ایک حبشی انسان، کیا اٹریکشن ہوگی اس میں؟ لیکن اٹریکشن کس چیز کی ہے؟ تقوی کی، اللہ سے محبت کی۔ ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ اب میں یہاں رہ ہی نہیں سکتا اس شہر میں۔ اور بڑے عرصے بعد جب انہیں پکارا گیا کہ آپ آئیے ایک اذان تو دیجیے مسجد میں، تو انہوں نے اذان دی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ان اس لفظ کے اوپر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ پہ آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایسی محبت کرنے والے جن کی قدموں کی چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے سنی جنت میں، تو ہمیں تو حضرت حبشی سے اس لیے محبت ہے نا۔ اور جو واقعی اندر دل کی محبت ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی شکل صورت کی محتاج نہیں ہوتی ہے، وہ یا تو خون کی محتاج ہوتی ہے کہ خون کے رشتے ہوتے ہیں، یا گناہوں کی محتاج ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا، چاند پیارا نہیں ہوتا، کام پیارا ہوتا ہے، کہ چاند چمکتے چہرے جیسے بھی ہوں لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے رویے نہ رکھتے ہوں تو ہمیں وہ شکل صورتیں پسند نہیں آتی۔ ہمیں تو وہ شکل صورتیں اور وہ لوگ پسند آتے ہیں کہ جو حقیقتاً اچھے گنوں کے ہوتے ہیں، اچھے کردار کے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پہ خود ہی خوبصورتی لے آتا ہے، ان کی پرسنالٹی کے اندر خود ہی گرومنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو برائی کو روک دیا کریں، بدلہ لے لیا کریں۔ حالانکہ ایک جگہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ برائی ہمارے ذات کو ملی ہے تو بہتر یہ ہے ہم معاف کر دیں، لیکن اگر اس برائی کی وجہ سے معاشرے میں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، تاکہ وہ معاشرہ پاک ہو سکے ان ساری چیزوں سے۔ اور جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جان لیں کہ کس کروٹ الٹنے والے ہیں وہ۔ یہاں پہ آ کے ہماری سورہ شعراء ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری شروع ہوتی ہے سورہ نمل۔ اب چونکہ میں نے آپ کو یہ پوری بات بتا دی
کہ یہ ایک ہی لڑی میں پری ہوئی تینوں صورتیں ہیں، تو لہٰذا ان تینوں صورتوں میں ایک ہی موضوع چل رہا ہے تھوڑے تھوڑے الگ الگ انداز سے۔ سورہ نمل، نمل کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور جس وقت میں یہ سورہ نمل پڑھ رہی تھی تو یہ آپ کا گوگل کیا احسان ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں نمل، تو وہ صورت نہیں لکھی تھی میں نے، تو انہوں نے چونٹی کے اوپر پوری ڈاکیومنٹری دکھانی شروع کر دی، تو میں اس میں انوالو ہو گئی۔ تو حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مچھر کی مثال دی تو یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ مچھر پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کی مثال دی، اس میں کیا ایسی بات ہے۔ چونٹی کے بارے میں کہا تو اس پہ، مکھی کے بارے میں کہا تو اس کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس جانور کا نام اس قرآن میں لیا ہے یا کسی پھل کا یا کسی پیڑ کا، وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اور جانا جائے کہ اس کی کیا خاصیت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کیا، کسی اور کیڑے کا، کسی اور ورم کا کیوں نہیں ذکر کیا۔ اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، تواسین، اور آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ آیت قرآن کی ہیں جو واضح کتاب ہے، اور اس میں انبیاء کے قصص ہے۔ اب اس میں کس کس کے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے، صالح کے، حضرت لوط کے، ان کا تو اجمالی بیان ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا ذکر ہے، لیکن حضرت داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو پہلے ہم حضرت سلیمان کا ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو قیامت پہ ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کام، ان کے کردار، ان کے کرتوت زینت بنا کے ان کو دکھائے، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آپ کبھی آبزرو کیجیے گا، تجربہ کیجیے گا، جو اچھے کردار کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتے کہ اپنی کامیابیوں کو یا اپنے کردار کی خوبصورتیوں کو یا اپنے بڑے بڑے کاموں کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں۔ لیکن جو چھوٹے کردار کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کو بڑا بڑا کر کے بیان کرتے ہیں، زینت بنا کے دکھاتے ہیں۔ اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ خالی برتن بجتا ہے، جو بھرا ہوا برتن ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بجتا۔ آپ ہمیشہ خالی پیالہ لیں گے، اس میں آپ ایک چمچہ بھی ڈالیں گے نا تو بجے گا، لیکن اگر وہ کسی سالڈ چیز سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ نہیں بجتا، وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، تو وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ڈالی کی طرح جہاں پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، اور جو لوگ بے پھل ہوتے ہیں، بے سایہ ہوتے ہیں، وہ اکڑ جاتے ہیں سوکھی شاخ کی طرح۔ تو ہم دیکھیں گے اپنے ارد گرد جو لوگ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے ہی کرتوت جو ہے وہ زینت بنا بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ان کے کرتوت کے اندر ہی انوالو کر دیتا ہے، اپنے مداح وہ خود بن جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پہ برا عذاب ہے اور قیامت میں وہ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک اللہ حکیم کی طرف سے یہ سب کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت سلیمان کے بارے میں بات آتی ہے کہ چیونٹیوں کی ایک وادی سے ان کا گزر ہوا، اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، تو چیونٹیوں نے آپس میں بات کی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لشکر آ رہا ہے، یہ اپنے پاؤں سے تمہیں روند نہ ڈالے۔ اس پہ حضرت سلیمان مسکرائے اور شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر جو یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم عطا کر رکھا تھا، اور یہ علم جو ان کے پاس تھا یہ دنیاوی علم بھی تھا اور آسمانی علم بھی تھا۔ انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کھلا فضل دیا تھا۔ تو سلیمان کے سامنے جب یہ لشکر آئے، جنات کے اور انسان کے اور پرندے یہ جمع ہوتے تھے، ہر ایک کی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن انہوں نے کی ہوئی تھی، یا شاید بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں چرند پرند بیٹھیں گے، وہاں جانور بیٹھیں گے، وہاں جنات بیٹھیں گے، اور کیونکہ وہ ان کی بولی بھی سمجھتے تھے اور ان کے مسائل بھی وہ حل کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے اور ایک چیونٹی نے کہا اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں یہ لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، یہ بات سن کے حضرت سلیمان مسکرائے۔ اور آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ وہ دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور اس چیز کا بھی شکر جو میرے ماں باپ کو آپ نے بہترین جگہ دی،
اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے آپ خوش رہیں اور اپنی رحمت میں نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما لیجیے۔ اب یہ ہے ایک اس شخص کا رویہ، اس شخص کا طریقہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نعمتیں بھی دیں، اور اس نے کسر نفسی سے بھی کام لیا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ جب ہم سے کوئی چھوٹا جس کو ہم پیس سکتے ہیں، جس کے اوپر ہم چڑھائی کر سکتے ہیں، وہ جب ڈر کر ہم سے ایک طرف ہو جائے نا، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چند انسانوں کے اوپر برتری دی ہے، اور فوری طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے، بہت احسان ہے کہ آپ مجھے اس قابل بنا دیں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں کہ اتنے لوگ میرے ماتحت ہیں جو میرے ماتھے کے دو بل سے ڈرتے ہیں، اور انہیں ڈر ہے کہ ہم اپنے کسی غیظ سے، کسی غضب سے ان کا کوئی حق نہ مار دیں، ان کو کوئی اپنے پاؤں کے نیچے نہ کر لیں۔ تو جس کے پاس زیادہ ہے نا، اسے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جن کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس تو ڈرنے کا کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، کوئی مال ہی نہیں ہے، وہ تو سارا ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ اب پورے قرآن میں اس ہدہد کا ایک ذکر آیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ہدہد کی لائف کو دیکھیں کہ یہ ہدہد کیا کرتا ہے، ہدہد کے اندر کیا خاصیت ہے، ہدہد کے اندر کیا پاورز ہے، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے، اور اگر وہ بغیر میری اجازت کے غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا، یا میرے سامنے وہ صریح دلیل لے کر آئے، یعنی سزا بھی دے سکتا ہوں میں، اور اگر وہ واقعی کسی مشن پہ گیا ہوا ہے تو واقعی مجھے بتائے۔ گویا غیر حاضر ہونا اپنے کسی بھی امام کے سامنے، کسی لیڈر اور بادشاہ کے سامنے بغیر اجازت کے غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کچھ ہی دیر گزری تھی، اس نے وہ آ گیا ہدہد، اور اس نے کہا میں ایک خبر لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور وہ بھی سچی خبر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ میں اڑتا اڑتا پہنچا، اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان میں ہر کچھ دیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا ہی زبردست ہے، یعنی اس کی حکمرانی مضبوط ہے۔ اس سے مراد جو ہے دو چیزیں لی جاتی ہیں، یا تو اس کا تخت تھا، واقعی تخت تھا جو بڑا مضبوط تھا، یا اس سے مراد اس کی حکمرانی ہے جو بہت ہی شہنشاہی حکمرانی تھی، کوئی اس کی بات سے، کوئی اس کے عوام، اس کے جو قوم تھی وہ اس سے ذرہ برابر بھی یوں گردانی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو ان تمام چیزوں کے اوپر یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ شرک کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر کہا ٹھیک ہے، ہم پہلے دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے باتیں بنا کے لے کر آ رہے ہو یا واقعی سچ ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنی بادشاہت بہت دور تک پھیلائی ہوئی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی بات، رسالت ہماری دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، تم کون سی جہاں کی خبر لے کر آئے ہو کہ کوئی ایک ایسی قوم ہے جو سورج کو سجدہ کر رہی ہے، کیا پیغام توحید اس تک نہیں پہنچا؟ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ذرا ہٹ کے بیٹھنا اور ذرا سننا کہ وہ یہ خط پڑھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے خط بھیجا، اور جو ہدہد لے کر گیا وہاں پہ، اور اس خط کے اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھی تھی، یہاں پہ یہ آیت بھی آ گئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان نے اپنے خط میں لکھی تھی، بعد میں یہ ہر سورت کے شروع ہونے سے پہلے رکھ دی گئی۔ تو یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہے، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو، اور مسلمان بن کر، مطیع اور فرما بردار بن کر میرے عدالت میں یا میرے دربار میں آ جاؤ۔ اب اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو، جب تک تم لوگ مجھے مشورہ نہیں دو گے، مجھے نہیں سمجھ آئے گا کہ کیا کام کیسے کرنا ہے۔ گویا وہ سورج کی تو پرستش کرتے تھے، مگر اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ مشورے میں برکت ہے۔ ملکہ سبا بھی مشورے کر رہی ہے۔ ان سب نے جواب دیا، ہم طاقت والے، قوت والے ہیں، سب لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود سوچ لیجیے ان سے لڑنا ہے یا ان کے ساتھ پہلے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے نا تو وہاں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، باعزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو لہٰذا میں پہلے نیگوشیشن کی کوشش کروں گی، میں پہلے جاتی ہوں، ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا لے کر بات لوٹتے ہیں۔ جب قاصد پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ان کو ہدیہ دیا،
تو انہوں نے کہا تم مال سے میری مدد نہ کرو، جو میرے رب نے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور اپنے تحفے لے کر واپس چلے جاؤ۔ تو یہ واپس چلے گئے، اور ان کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ پھر اگر تم مطیع اور فرمانبردار ہو کے ہمارے پاس نہیں آئے تو پھر ہم لشکر لے کے چڑھائی کریں گے اور تمہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم روئے زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ تو یہ شرک اور یہ بت پرستی تو یہاں نہیں چلے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے، اب یہ بات ذہن میں رکھی ہے، ان کے درباری جن بھی ہیں، ان کے درباری چرند پرند بھی ہیں، اور بہت سارے طاقتور عفریت بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو وہاں سے اس کا تخت لا دے۔ اب یہاں پھر لفظ تخت آیا، گویا کہ وہ تخت تھا یا گویا کہ وہ بادشاہت تھی اس کی، کہ اس کی بادشاہت چھین کے لے کر آ جاؤ، اس کا دبدبہ، اس کا روب لے کر آ جاؤ، پھر وہ خود ہی آ جائے گی میرے پاس۔ ایک جن کھڑے ہو کے کہنے لگا، ایک عفریت کھڑے ہو کے کہنے لگا میں یہ کام کر لوں گا۔ اب یہ پھر وہی دوسرے ڈائمنشنز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے اس کا تخت یا اس کی انرجی یا اس کا جو بھی وہاں پہ معاملہ تھا اس کو کیسے سلب کیا۔ اگر بالفرض اس وقت یہاں سمجھ لیجئے کہ وہ واقعی تخت تھا، سونے کا بنا ہوا، چاندی کا بنا ہوا، کسی بھی چیز کا، ہیرے جواہرات کا بنا ہوا، تو جن نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، یعنی یہ محفل برخاست نہیں ہوگی، وہ تخت آ جائے گا۔ لیکن وہاں پہ ایک صاحب علم تھا جس کے بارے میں نے آپ کو سورہ کہف میں بتایا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ دجال تھا، اور اس نے یہ بات کہی کہ آپ پلک جھپکنے بھی نہ پائیں گے کہ میں وہ چیز لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے اس چیز کو لا کے سامنے رکھ دیا، اور جب رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، فضل ربی، یہ میرا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لیبلوکم کا لفظ آ رہا ہے، لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا میں کفر گزار ہوتا ہوں۔ گویا ہمارے پاس نعمتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ہماری دو پرب کے لیے ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں یا ہم ناشکرا پن کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی وقت چیز کے لیے نہیں ہے۔ پیسے جمع کرتے رہیے، گھروں کو چڑھاتے رہیے، بناتے رہیے، زیورات میں کھیلتے رہیے، لیکن در حقیقت اللہ نے صرف ہم کو یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ ان کے پاس جب اتنی مال و متاع اور اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں تو ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں، تو ان کے طریقہ کار اور اعمال کیا ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی شکر گزاری کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنے آپ کے لیے کرے گا، اور میرا رب تو غنی اور کریم ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی الحمدللہ کہے یا نہ کہے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو، کچھ چیزیں ذرا سی ادھر ادھر کر دو، اور جیسے ہی اس کا تخت اس کے پاس سے گیا، یا کہہ لیجیے اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، تو ظاہر ہے وہ اس کو تو سمجھ رہی تھی پاورز کو کہ ہدہد آ رہا ہے، اور پھر اس طرح سے جنی اور عفریت، ظاہر ہے اس کے بھی لوگ وہاں پہ اسے بتا رہے تھے کہ وہ کتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہیں، تو وہ اس نے خود ہی وہاں پہ وہ آ گئی، اور جب آ گئی اور اس نے وہ تخت دیکھا تو کہا گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی یا تو یہ وہ بادشاہت تھی یا وہ تخت تھا، دونوں چیزوں کو بھی آپ ایزیوم کر لیں۔ تو ایک آدمی اپنی کسی بادشاہت میں ہے یا کسی بڑی جاگیر میں ہے اور وہ اس کا زوم رکھتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں اور گیا اور ایز اٹ از، جسے کہتے ہیں نا سیم ٹو سیم، وہی چیز اسے وہاں ملے تو متاثر تو ہوگا، ذرا سے فرق کے ساتھ، کہ میں تو سمجھ جاتا کہ ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوگا، مگر تو جیسا میرا ہے ویسا ہی ان کا ہے، اب یہ تخت بھی ہو سکتا ہے، بادشاہت بھی۔ تو اسے انہوں نے روک رکھا تھا، جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے جو علم دے رکھا تھا اس کے تحت شیطان نے اسے روک رکھا تھا اور وہ اس کی پرستش کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی تھی، نئی چیز تھی، جس میں حضرت سلیمان نے کہا کہ تشریف لے آؤ محل کے اندر، مگر وہ یہ سمجھی یہ پانی کو کراس کر کے جانا ہے، تو اس نے اپنے لباس کو اٹھا لیا کہ میں پانی میں قدم رکھوں گی، ظاہر ہے، لیکن وہ پانی نہیں تھا۔ فرمایا یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ اب یہ شیشہ کس قسم کا تھا، کیسے بنایا گیا تھا، یہ تو اس زمانے میں پتھروں سے ساری چیزیں بنتی تھی، یہ شیشہ کہاں سے آیا، یہ چمکتا ہوا شیشہ کیا تھا، کیسا لگ رہا تھا کہ اس کے نیچے پانی ہے۔ تو اس نے اس وقت یہ کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ
اس اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہوں، مطیع اور فرما بردار ہوتی ہوں۔ یہ یہاں پہ بھی ایک انسانی ایک سرشت ہے کہ انسان جب اپنے ہم پلہ لوگوں کو کسی جگہ پہ دیکھتا ہے نا تو اس کی طمع کرتا ہے، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اسے چاہیے کہ یہ میرے رتبے کی یا میرے جگہ پہ آنے کی طمع کرے، میں کیوں کروں اس کی جگہ جانے کی طمع؟ کسی بھی چیز میں ذہنی طور پہ اونچا دیکھے، روحانی طور پہ دیکھے، جسمانی طور پہ، دنیاوی طور پہ، مالی طور پہ۔ تو لہٰذا یہ پورا حضرت سلیمان کا قصہ تھا، جہاں ان کے دربار میں ایک پرندہ ہدہد تھا، اور جہاں سے یہ ساری سٹوری شروع ہوئی، اور اس نے پھر آخرکار اسلام قبول کر لیا۔ یہ آیت نمبر 20 سے 44 تک چلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح، انہوں نے جب ایمان کی دعوت دی تو ان کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کفر کے لیڈر بنے، اور انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو اور حضرت صالح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اس سے پہلے ہی وہ عذاب میں آ گئے، اور دوسرے ان کے ساتھی بنے تھے۔ اس کے بعد اب 20واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ یہی صورت آگے بڑھتی ہے سورہ نمل، اور اب 20واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ربوبیت کے، توحید ربوبیت کے پے در پے سوالات ہیں۔ 60 سے 64 تک پے در پے سوالات ہیں، اور اس کو ہم پہلے بھی مضمون کو کور کر چکے ہیں۔ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کس نے برسائی، ہرے بھرے رونق دار باغات کس نے اگائے، اور تم تو ہرگز نہ اگا سکتے تھے اس کو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں جاری کی، کس نے پہاڑ بنائے اور زمین کو روک دیا، کیا کوئی اور بھی معبود ہے اللہ کے سوا؟ کس کو پکارو گے ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے؟ کون قبول کرے گا؟ کون سختی کو دور کرے گا؟ وہ جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں راستے دکھاتا ہے، یعنی مشکل اور آسانی میں، جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبریاں بھی بھیجتا ہے، اس کی ہوائیں بھی چلاتا ہے؟ اور کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا وہ جو مخلوق کو اول بار پیدا کر سکتا ہے پھر دوبارہ اسی حالت پہ لوٹائے گا؟ وہ جو آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلیں لے کر آؤ۔ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان کے غیب کوئی نہیں جانتا ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم یہ کب مریں گے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جب پیدا ہوئے تھے تو کس حال میں تھے، آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت کے سوالات اٹھائے گئے پہلے 60 سے 64 میں، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ جو ان کو شک تھا 66 سے 73 تک۔ تو جب انہوں نے کافروں نے کہا ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہو چکے، ان کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا تھا، یہ صرف اگلوں کی کہانیاں ہیں، کہہ دیجئے زمین پہ چل پھر کے دیکھ لیجئے۔ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، ان کے داؤ گھات سے یعنی ان کی چالوں سے آپ دل گرفتہ نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کا تم ہمیں بتا رہے ہو، قیامت کا؟ کہہ دیجئے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ قریب ہی ہے، اور آپ کا پروردگار بڑا فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 74 سے 79 تک اللہ پاک کی قوتوں کا ذکر ہے، اس کے رازوں کا، کائنات کے رازوں کا ذکر ہے۔ پہلی قوت کہ وہ تمہارے سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ہر پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اور یہ جو قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کے اس کے اندر بیانات فرما رہا ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے، اپنے ہی طرف سے فیصلے فرمائے گا، وہ بڑا غالب اور دانا ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ پورے جہاں کا پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد 80 سے 81 میں اللہ کے رسول کو فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو راہ راست نہیں دکھا سکتے۔ کن کن کو نہیں دکھا سکتے؟ بھٹکوں ہو کو نہیں دکھا سکتے، اندھوں کو نہیں دکھا سکتے، اور مردوں کو نہیں دکھا سکتے۔ گویا یہ اندھے، مردے اور بھٹکے ہوئے لوگ یہ اپنی چوائس سے انہوں نے یہ اپنی حالت بنائی ہے، تو اے نبی آپ ان کو راہ ہدایت نہیں دکھا سکتے۔ اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جاتا ہے، ہم زمین سے اس وقت ایک جانور نکالیں گے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 81 میں دابہ کا لفظ آیا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جانور کو آخری اوقات میں نکالنا ہے، اور اسٹل اس بات کے اوپر تمام مفسرین اور تمام علوم ابھی خاموش ہیں۔
کہ یہ دابہ کیا ہوگا، کوئی ایلین ہے، کوئی زمین سے نکلنے والا جانور ہے جو ان سے باتیں کرے گا۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے اس دن ان کو وہ دابہ دیکھ کر یاد آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ دابہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض ہے، مومن اور کافر کو یہ ممتاز کر دے گا، نشانی لگائے گا۔ صفا پہاڑ سے نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایک چیز ہوگی جس سے وہ ماتھوں پہ مارتا ہوا جائے گا۔ جو مومن ہوگا اس کا مومن ہونا اس کے ماتھے سے ظاہر ہو جائے گا، اس کے پیشانی سے، اور جو کافر ہوگا اس کے لیے کفر واضح ہو جائے گا اس کی پیشانی سے۔ یہ بالکل قیامت کے وقت کے قریب کی بات ہے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کے لے کر آئیں گے۔ اب یہاں سے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بن پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ اس دنیا میں ہم رات کو کیسے دن میں اور دن کو کیسے رات میں لے کر آتے تھے، رات ہم نے آرام کے لیے بنائی تھی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا جس دن سور پھونکا جائے گا، تو سارے آسمان اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جسے بھی اجازت دے گا یا جس کے لیے بھی فیصلہ فرمائے گا کہ وہ امن میں رہے، وہ امن میں رہے گا۔ بادل کی طرح سے پہاڑ اڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس کی صفت میں مضبوطی تھی، بھاری پن تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے گا، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو بہتر بدلہ ملے گا، اور جو برائی کریں گے وہ اندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا مجھے تو بس یہی حکم ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں، یعنی مکے کے پروردگار کی، یعنی اس دنیا کے مالک کی عبادت کرتا رہوں، اور یہ شہر جسے اس نے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز میں ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پہ آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے میں صرف پہنچانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔